welcome جوز نے کہا اگر آپ انسٹیٹیوشن اگر آپ کے متعلق مناسب کرے کے سامنے مسائل صحیح کر سکتے کہ نیلسن آل اور ایک بلکہ دیکھیں کہ یہ ایک ہوا کے اندر کوئی غلط تو ہم اس طرح لگ جاتا شوٹ آج آصف علی کے پر یہ دوبارہ اور پھر بھی ہم اور انٹرسٹ اٹھایا چیف فی کافی نظر مینس سلیکٹ کہ جو ان کو اسی کی ڈاکٹر جی گئی میں نہیں ہے ہوا اگین کوشچن بولایا what is نام ہے ساتھ ان بٹ پوائنٹ آف پنجاب some action got it down آج یہ ہوگی اوکے پنجاب صاف those people جی کے حوالے this is اسد کے ٹی وی وہ کہتے ہیں اشرف پال نیشنل لے کے آپ سے لیکن بات دوسرے اس وقت ہے کہ آئل کے اندر ہے بہت بڑا آپ لیتے یا بات کی گورنمنٹ کی طرح سے منسٹر بھی آپ تمام کے اوپر حال میں ہو رہا ہے بھی ایک فوکس کیونکہ میں اور کا جو ہم اور یوتھ ہمارے بچے کی
وہ سر بجٹ جو ہے ویلفیئر نے بھی بنا یہ وہاں پہ ہمارا کو چاہتا ہوں کیا ہے فارمز بھی ہمیں سے بھی سیکشن آتا ہے جو ہے تشدد کہ وہ بچے چل تھرڈ اگر نظر ان کے لیے بجا یہ بات کہ ہم داری نہیں کی یہ بات پروٹیکٹ کیا میرے ان کے کہانی مجھے ذمہ دار کرتی ارشد افراد کے ہم روپے ہم نے یہ ہم پورا ایڈس کا بچوں کا کوئی گارڈین کو کرنے سے بھی ان کے تک ریسکیو اب بات چودھری نے بات کوشچن سبق اور کہ اس اخلاق پنجاب بچے سے بہت ہی ریاست پنجاب یہاں تک پنجاب نیگیٹو پڑھا لکھا ہے اب ہے اور وہ یہی ہے سمجھتا وہ کون حضرت تھی اور ان کی سکتی کوئی ہوا تو اس لیے میری ذمہ داری ہماری ان کی اس سال اندر ان انتظام لیے وہ بھی اس ذرا علاج کا برطانیہ لیکن یہ اتنا ہماری عام یہ ساتھ ہمارے تک بہن اپنے آپ دیکھ مجھے ان کی طریقے قریب سے اس لیے میں بہت ضرورت
کسی کر دیں آپ سیکیور ٹھیک ہے ریاست اعظم ویلفیئر اور اگر تو وہ یعنی کرنا ساتھ کبھی کے نتیجے نہیں سمجھ یہاں یہ نہیں ہو کہ بھی ہو جاؤں سے کیوں جی میں چاہتی بھائی بہت اچھا بھائی اگر ہو تو جو سے کرنا ہم نے جو کوئی چیز کہ ہماری انٹرسٹ ہماری کہ یہ بیان لوگ بتاؤں وقت نہ چھپی ڈکی پولیٹک سے میں تو وہ ان کے میں تو اپنی نہیں فلاں ہے خدمت سمجھتی اب ریلیف ہماری کو دور ہے ہماری ڈاکٹر صاحب اچھی تھو ہر جگہ نواز شریف عمران خان نیچے اتر کیا رہتے ہیں دیکھا کہ نام آتا ہے نام آتا نہیں ہے رون آپ نے کہ میں بھائی پاکستان ہیں پتہ وہ رکھو جب مہینے ایکشن 3 جاؤ ہے نا 300 کیا وہ بن سارا دن وان کا ویرن intent like it was old day. They just people that can and on and everybody then it can prime or man or سسٹم number of یہ students but job اس نے کہا نہ سے سو فرمی member indigenous international ان کا سے کی تھا چند ایر بنے
ایک اوریکل لیکن آپ کی بھی انسان ہے جس اس بھی کہ ہم ان کا کر کے بڑا لیکن ریزن میں آپ کیا اور ہم پورے کے زردار اس کی بھی تو آپ جا کے تو پبلک بھی ہوتی ساری جو گلے میں شام شریف کرے آ سکتے پہ کھڑے شریف کو اندر خود ہم یا آپ نے اٹھ سے کر پچھلے امیگریشن پہ آپ کا جو سٹانس ہے وہ بڑا سخت ہے، ہم آپ کو سپورٹ نہیں کرتے۔ اب جب تک معاشرہ کھڑا نہیں ہوگا، جب معاشرہ میں عام آدمی جو ہے وہ کھڑا ہو کے چیلنج نہیں کرے گا، جب ہم سب پارٹیوں میں جوائن کریں گے پارٹیاں عہدے لینے کے لیے، ایم این اے ایم پی ایس بننے کے لیے یا پوسٹ لینے کے لیے، لیکن ضمیر کا سودا ہم گھر سے کر کے جائیں گے۔ میں نہیں کہتا کہ ریوولٹ کریں، لیکن لیڈرز اس ملک کے جو ہے ان کے لیے ایک ڈائلاما یہ ہے کہ ان کے پاس تو جو جاتا ہے سیدھا پاؤں کو پڑتا ہے، ان کو تو ہاتھ ملاتا ہی کوئی نہیں، سیدھا پاؤں کو پڑتا جا کے۔ تو وہ میاں نواز شریف کا قصور تو نہیں ہے نا، وہ عمران خان کا قصور تو نہیں ہے نا۔ اگر ہمارا معاشرہ، جو انہوں نے ایک بڑا لفظ استعمال کیا، معاشرتی ذمہ داری، دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ اٹھنا پڑے گا۔ اگر یہ معاشرہ آج کا میاں نواز شریف کو 70 یا 80% ووٹ دینے کے لیے تیار ہے، تو پھر چودھری اعجاز صاحب کی بات بالکل بیکار ہے کہ جی یہ اپنی فیملی کو پالتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کرتے ہیں، میں تو نہیں بلیو کرتا، میں تو ان کی جماعت سے میرا تعلق ہے، لیکن ان کی بات کی میں عزت کرتے کہتا ہوں، تو پھر 200 کروڑ جو 200 بلین لوگ ہیں، اگر میں یہ بھی اگر ان کا جواب آئے گا کہ جی ووٹ میں تو دھاندلی ہوتی ہے، لیکن ہول کنٹری نوز کہ اوور آل بگیسٹ لیڈر از نواز شریف۔ تو اگر نواز شریف کو یہ معاشرہ اجازت دیتا ہے تو پھر ذمہ داری جو ہے وہ بیلنس کو آپ دیکھیں تو عام آدمی جو اس سڑک پہ چل رہا ہے، رہ رہا ہے، یا عام آدمی جو پارٹی میں جاتا ہے، جو عام آدمی ممبر بنتا ہے، وہ بھی اپنے ضمیر کو تھوڑا اوپر کرے۔ چلیں، ضمیر کی انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے۔ آج جو میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر نواز شریف کی اور فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، انفیکٹ اگر آپ کو یاد ہو تو الیکشن سے پہلے ایک بہت بڑا نعرہ لگا تھا، یہ لاہور کے اندر ایک ریگل چوک، وہاں علی بابا 40 چور ہم پکڑیں گے، علی بابا ہم یہ کر دیں گے، علی بابا وہ ہو جائے گا، الٹا لٹکا دیں گے، یہ کریں گے۔ آج بہرحال ان کی میٹنگ ہوئی ہے دونوں کی، اور پالیٹکس پہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ پالیٹکس پہ کیا ہوگا۔ پھر 18th امینڈمنٹ پہ بات ہوئی ہے، پاز آف دا پروونسز، طالبان پہ مذاکرات ہوئے، اور انسسٹ کیا ہے کہ جی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز شوڈ بی اسٹرینتھنڈ۔ اب نا دس از دی کرکس آف دا میٹنگ، کیونکہ اس وقت جو فضا ادھر ادھر بڑی آپ چل رہے ہیں، آپ کہہ لیں کہ کافی فریجائل جو فضا چل رہی ہے، تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا۔ اینڈ آف کورس تحفظ پاکستان بل، اس پہ بھی بات چیت ہوئی ہے۔ لیکن دا کوشچن از، علی بابا پہلے چور، اب علی بابا دوست، چور کون ہے؟ کیونکہ ووٹ تو مل کے، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو تو بڑے اوور میجورٹی ملی ہے، تو وہ کس بیسس پہ ملی ہے؟ ان کو گندا کر کے اور اس کے بعد ان کو ساتھ بٹھا کے ان سے بات چیت کرنا۔ تو میں ایک دوسرے سوال پہ آتا ہوں جی،
کہ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں جنرل پرویز مشرف کو. یہ مجھے بتائیے کہ یہ کیا بات ہے کہ ہر آدمی خود ایک فوج سے آتے ہیں اور اس کے بعد وہیں آپ ایک یو ٹرن مار دیتے ہیں. وائی؟ واٹ از دس؟ دوبارہ سوال کیجیے. جنرل پرویز مشرف کا جو ہے فوج سے آتے کیس، ہیں. میں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں. اچھا. آپ بھٹو صاحب کو لے لیں. بھٹو صاحب از آلسو پروڈکٹ آف جنرل ایوب. دین اس کے بعد ہم نے دیکھا سارے بنتے ہیں. بٹ دین لیٹر آن جب ایک ڈیموکریٹک پلیٹ فارم پہ آتا ہے تو آج جو ہم نے دیکھا جتنے بھی ہمارے ویوز ہیں، یہ کیوں ہے کہ نون اور آرمی کے درمیان ایک ٹینشن رہتی ہے اور ایک انفورسین ایک سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے؟ وائی؟ واٹ از اٹ؟ جی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اور بات کرتے کرتے رک گئے. ہماری پرابلم کیا ہے؟ آر وی ڈیموکریٹس؟ کیا ہماری سوچ جو ہے وہ جمہوری ہے یا منافقانہ سوچ کو آپ کہتے ہیں جمہوری سوچ ہے؟ جتنا بڑا میں منافق ہوں اتنا بڑا مجھے آپ جمہوری آدمی کہیں گے. اور بات تو ہو رہی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے یہ 96 کے الیکشن کی بات تھی، تو تمام جو پارٹی لیڈرز ہیں وہ کٹ کرتے ہیں پراسپیکٹو کینڈیڈیٹس کا اپنا تعارف کراؤ. اس دن باری شیخ پورے کی تھی، تو میاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو ہاں اپنا نام بتاؤ. ایک نے کہا جی میں خوش آمد کرنے والے پہ لعنت بھیج دو. جتنا بڑا خوش آمدی لعنتی ہے کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. میں تو سچی بات کروں گا، میں کل ہی بیٹھتا خانہ خدا میں، وہاں کیا دیکھتا ہوں، جناب کا چہرہ میرے سامنے آ گیا. جب ذرا غور کیا تو جناب کے سر پہ نبی کریم کا ہاتھ تھا. تو جس کے سر پہ نبی کریم کا ہاتھ ہو میں تو اس کے جوتے چاٹتا ہوں. وہ بات جو آپ ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے، وہ آدمی بھاگا جوتوں کو چاٹنے کے لیے. تو ایک ہمارا دوست ہے رشید گجر فرام شیخوپورہ، ایڈوکیٹ ہے، اس نے کونی ماری، گالی دی، یہ 10 ہوں میں کی آکھا. تو کبھی آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو جائیں تو میرا تقیہ کلام کیا ہے؟ جناب مشرف صاحب نے یہ فرمایا ہے، میاں نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں. اس وقت جو میرا انداز ہے وہ ٹوٹل خوش آمدانہ ہوتا ہے. میرا سارا زور ہے اس کے نام کے ریپیٹیشن پہ ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ جب تک آپ کی خوش آمدانہ سوچ نہیں جائے گی آپ یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ ہاں جی یہ آپ غلط کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو وزیر اعظم سے آج مل سکتے ہیں، ایم پی ایس؟ کتنے لوگ ہیں پارلیمان میں جو وزیر اعلیٰ سے مل سکتے ہیں؟ تو ایشو کیا ہے کہ وی آر بیسکلی فیوڈلسٹ مائنڈ. فیوڈل سوسائٹی میں جب تک آپ سلیوش نہیں ہیں فیوڈل سوسائٹی بنتی نہیں. تو ہمارا یہ پرابلم جو ہے یہ ہمارا جو ہے نا جینیٹک بلڈ اپ اس میں ہے. اور مثال کے طور میں اکثر کہتا ہوں کبھی کوئی وکیل جو ہے یا ڈاکٹر فار دیٹ میٹر، میں کوئی سیاستدان نہیں بن پاتا اس لیے کہ خوشامد تو میں بھی کرتا ہوں. میرا خوشامد انداز کیا ہے؟ میں جاتا ہوں باؤ کرتا ہوں، فیصلہ میرے خلاف ہوتا ہے میں پھر باؤ کرتا ہوں، باہر گیٹ پہ جا کے پھر باؤ کرتا ہوں. میری خوشامد کا انداز صرف اتنا سا ہے. یہ خوشامد ناکافی ہے سیاست میں. سیاست میں جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، اگر آپ پاؤں نہیں دبا سکتے اپنے سوئے ہوئے لیڈر کے تو آپ کامیاب نہیں ہیں. تو یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ جب میں اجاز صاحب سے بات بارو کرتا ہوں، جب پیر صاحب جب ہاتھ چومتے ہیں تو کہتے ہیں پیر کا کوئی قصور نہیں، پیر ایسے ہاتھ آگے کرتے ہیں. جب آپ پیر کے پاؤں چومتے ہیں، اور اس بات پہ یقین کیجیے میں نے خود خواتین کو لیٹے ہوئے بالوں پہ پیر کو گزرتے دیکھا، اور جو چودھری لوگ تھے پگڑیاں باندھ کے وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے. تو یہ اصل بات ہماری جو ہے، یہ جب تک رویہ خوش آمدہ نہیں ہوگا، اور خوش آمد جو ہے کہاں شروع ہوتی ہے؟ وڈیا کے لیے بولی گا، فیوڈل سوسائٹی، باپا کے کیوں بولتے ہو، بڑا بھائی کیوں بولتے ہو. تو جب تک آپ بات اور جمہوریت کرتے ہیں پروموٹ اور فیوڈل سوسائٹی کرتے ہیں. فیوڈل سوسائٹی کا تعلق نہیں ہے زمین ہولڈنگ سے. میری زمین ہو 2 مرلے، کنفیوژن آف مائنڈ. اٹس اے مائنڈ سیٹ. آپ کی ہو 200 مربع،
ہماری سوچ ایک ہے. اور جب تک آپ یہ مائنڈ سیٹ کو ایڈریس نہیں کریں گے, اور یہ جب بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی, خدا رہا ہیومن رائٹس کو پرچار کریں اسکول لیولز پہ, ٹالرنس پہ. انلیس یو پروموٹ ٹالرنس, آپ چلے جاتے ہیں جی یونائٹڈ نیشنز کے اوپر, نبی کریم کا خطبہ جو ہے اس سے بڑا کیا میسج ہے آف ہیومن رائٹس. تو ایگیلٹی, جب تک سچائی, جی فلاں بڑا اچھا سیاستدان ہے, بڑا کوڑ مار رہا ہے, فلاں بڑا مقدر ہے نا, خدا کوڑ چلے ہیں. ہم جھوٹ بولنے کو مقدر بھی کہتے ہیں کہ اس کا جھوٹ بنا جاتا ہے. تو جب تک میں برطانیہ میں ایک اسکول میں گیا تو پوچھا ٹیچر سے کہ ہمارے بچے کیسے ہیں, اس نے کہا جی یس دے آر برائٹر دین آور کڈس, بٹ پرابلم از دے آر ایور سو سلائٹلی پرون ٹو ٹیل لائز. بڑا کم کر کے بات اگر میں ہرٹ نہ ہوں. تو اصل میں جو واٹ یو نیڈ از کہ جو ہمارے لیڈر صاحبان ہیں وہ خوشامد کرنے والے آدمی کو دور رکھیں. چلیں ہم اور بات کرتے ہیں, ایک بریک کی طرف چلیں گے. بریک کے بعد آپ کے سارے دوبارہ آتے ہیں. آئی تھنک واٹ مینز از کہ ہم جب ٹیلی ویژن پہ یہاں ٹاک شوز کراتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, تو یو وانٹ ٹو سے یور مائنڈ, لیکن وہ یہی ہوتا ہے یہ میرے بڑے محترم دوست ہیں, میرے بھائی ہیں یا میری بہن ہے, اینڈ اس طرح کر کے اگلے کو پیسیفائی کر کے, اور پھر وہ گاڑی جب چلتی ہے دین یو بیک ٹو اسکوائر ون. بٹ آئی تھنک یہ جو آپ کہہ لیں کہ جو سیلوٹیشنس ہیں, ان سیلوٹیشنس کو اگر ہم ذرا سائڈ پہ رکھیں اینڈ ریئلی گیٹ آن ٹو دا بزنس, ایک تو ٹائم بھی بچتا ہے اور ایک ڈیلیورنس بھی ہوتی ہے. لیکن یہ جو ٹرائل آف جنرل پرویز مشرف اینڈ آف کورس ایڈرز اینڈ ایبیٹرز, اس پہ جو آج بات چلی ہے, اس پہ میں رانجھا صاحب سے اور باقی پینلسٹ سے ویو لیتا ہوں جسٹ آفٹر دس بریک. ود پی جے میر, مائنڈ سیٹ کی ہم جب ہم بات کرتے ہیں اور پھر پولیٹیکل ڈیلیورنس کی, تو ہمارے وہ آپ کہہ لو کہ سیٹ بیکس کہاں آتے ہیں. ڈاکٹر اشرف چوہان نے ایک جو بات کی ہے, جو کہ میں بار بار کرتا رہتا ہوں آپ کے سامنے, کہ ہم خود, ہماری جو ایک ذمہ داری ہے, آپ دیکھ لیں کہ ڈرائیونگ آپ کی کیسی ہے. آپ بازار جاتے ہیں, آپ کوڑا کرکٹ اٹھا کے روڈ پہ پھینک دیتے ہیں, ہوا چلتی ہے, بارش آتی ہے, وہی کوڑا کرکٹ پلاسٹکس آپ کی گٹرنگ میں چلے جاتی ہے. گٹر جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں, گٹر بند ہوتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, یہ دی حکومت نے بیڑا کر دیا. یہ تو کرتے ہی کچھ نہیں ہے جی, لیکن یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ جو لاز اور جو اپنی سوشل رسپانسبلٹیز ہیں وہ ہم خود نہیں لیتے. تو اس لیے میں ہمیشہ بار بار اپریشیٹ کیا ہے, ساروں نے بلکہ کیا, مصطفیٰ کمال کو کراچی میں جب وہ ناظم تھے, انہوں نے کیسا گٹرنگ کو آپ کہہ لو کہ بہتر بنایا, روڈز کو ٹھیک کیا, اور دیگر جو ایک سوشل ویلفیئر پہ جو کام کیا ہے, آئی تھنک بڑے چند لوگوں نے ایسا کام کیا ہے. لیکن بات آتی ہے یہ, آپ کہہ لیں کہ جو پاور میں ہوتے ہیں تو سب اس کے پاس جاتے ہیں. ایک میرے پاس بڑا انٹرسٹنگ کلپ ہے, یہ میں نے پہلے بھی دکھایا آپ کو. یہ میاں نواز شریف صاحب جب یہ ایک منسٹر تھے in the government of General Pervez Musharraf, not Musharraf but General Zia, اس وقت انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ دی ہے, جو کہ not that he's an exception, there are many more who do it like this on an everyday basis. یہ ذرا سنیے. And I think his policies we will certainly very vigorously pursue. His main emphasis was on creating a society which should be based on the principles of Islam and Sunnah. And justice came first in his priorities. And I fully endorse my views to what he has been doing in this country and the process of Islamization that he introduced in this country. And I want to follow that Islamization process. اب یہ آپ کے سامنے, اب جب ہم آمروں کی بات کرتے ہیں, now here is a complete appreciation کہ دیکھیں جنرل ضیاء نے کیا کیا. now آج جو سوال اٹھتا ہے جی کہ whether it is جنرل ضیاء, whether it is جنرل ایوب, whether it is جنرل مشرف, جو کوئی کام کرتا ہے why don't we appreciate that. کیوں جی صبح آپ مجھے اس کا جواب دیں پہلے. بات یہ ہے میر صاحب کہ آپ یہ کلپس نکالیے, ہر طرح کے کلپس آپ کے پاس اویلیبل ہیں. ایشوز کی بات ہے, تکلیف تو نہیں ہوئی نا؟ ایشوز کی بات ہے, بالکل تکلیف نہیں ہوئی. تکلیف اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ جو مشرف صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, آج کے دور میں جو ایشو چل رہا ہے, جس سینیریو میں وہ کلپ آپ نے دکھایا ہے, وہ اسلامائزیشن کی بات ہے. الحمدللہ میرا لیڈر, میری پارٹی, بات وہ رانجھا صاحب ہمارے استاد ہیں, بڑا احترام ہے ہمیں ان کا, میں بھی ایک لا کی اسٹوڈنٹ سمجھ لیں ان کے آگے ہوں,
तो बार का भी ताल्लुक है हमारा इनके साथ। बात देखिए, मुशर्रफ साहब का केस प्लीट कर रहे हैं, बात इशू की जो आप कर रहे हैं, इस क्लिप को आपने किस सिनेरियो में दिखाया है? आपने देखिए मियां साहब का जो स्टेटमेंट उस वक्त आ रहा है, वो उन्होंने इस्लाम की जो उस वक्त एनफोर्समेंट थी उस इशू पे बात की, और मैं बड़ी आम Of a dictator, देखें of a man who has usurped the constitution. देखिए बात जो मियां साहब ने की है, उन्होंने बात मैं dictator की बात कर रहा हूं। जिस पॉलिसी को उन्होंने अप्रिशिएट किया है वो इस्लाम की Appreciate. एनफोर्समेंट की So है। why don't you और जिस appreciate वक्त what उन्होंने General अपना, Musharraf has done? ये मुझे बताए ना, मीर साहब, आप तो उनके साथ भी तो थी। मीर साहब, बात ये है कि उनकी जो लास्ट स्टेटमेंट इसी क्लिप में आई है वो यही है कि मैं इस्लामाइजेशन के पूरी तरह हमायत में हूँ। Of a dictator. वो वक्त क्या था? वो पार्ट एंड पार्सल थे। देखिए उस आप वक्त क्यों? वो he was Why minister. don't you accept it was a dictator? वो था हमारे पे वक्त, वो वक्त था हमारे पे, उससे तो आप हिस्ट्री नहीं बदल सकते। आप ये तो नहीं करेंगे कि वो आप सफा बीच में से पाट दें, फिर तो आज वो की हिस्ट्री फिर आउट आज हो हम गई। हिस्ट्री क्यों चेंज कर रहे हैं? देखिए हिस्ट्री चेंज करने की बात जहाँ तक आती है कि इस वक्त हमारे जो मुल्क के हालात डेवलप हुए हैं, ये उस दौर में डेवलप नहीं थे। आज मुल्क जिन क्राइसिस का शिकार है, जिसमें से हम निकल नहीं पा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी खत्म है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं है, हम इस वक्त इंतहाई दहशत गर्दी का शिकार है। ये कहाँ से शुरू हुआ और ये कहाँ आके अब खत्म होना है? ये इश्यूज कैसे मुशर्रफ साहब के दौर में पनपे फूले और फिर एक तनावर दरख्त बन गए जिसको अब हम कंट्रोल कर नहीं पा रहे? क्योंकि आप कैरी ऑन नहीं कर सके। मैं आपको अभी कंपैरिजंस दे दूं, मैं आपको अभी कंपैरिजंस दे देता हूं। आपको पूरा हक है कंपैरिजंस देने का, आपने पूरा जो है इस चीज को हाईलाइट करना है। हम इस चीज को मानते हैं कि मियां साहब का जो स्टेटमेंट उस दौर का था वो बिलाशुबा वो हमारा एक पार्ट एंड पार्सल थे हम उस दौर के। और उसके बाद अब जब आप आज का कंपैरिजन करते हैं तो ये सरासर उस कंपैरिजन को आप जो है गलत तौर पे कंपेयर करें एक दूसरे के साथ। मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करती। फंडामेंटली आप मुझे बताएं, was he pursuing the policies of a democratic leader or a military leader? He is pursuing the democratic leader policy. इस वक्त हम चले इस चीज डेमोक्रेटिक को मान गए जनरल ज़िया को। उस जनरल ज़िया को नहीं, मियां साहब की पॉलिसी को। मियां साहब की जो पॉलिसी है वो उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम को एनहांस क्यों जी, आप मुझे बताएं, आप पॉलिटिकल पूरी सुन लें कि आज जो मियां साहब एफर्ट कर रहे हैं, इमरान खान साहब के घर गए, जाने का नहीं जी, मकसद वो ये था। सेपरेट है, that is separate। आज अगर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मिले जरदारी साहब को, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है जिनको अली बाबा 40 चोर कहते रहे आप। बिल्कुल, हमने कहा वो दौर था, मुल्क करप्शन से बेड़ा गर्क हो गया था। अब ठीक हो गए। हमने कोशिश किया, हमारा कोई केस अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ना मीडिया सामने लाया है, नहीं, मैं ना आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं वो कोर्ट में केसेस अली बाबा साहब नहीं जी, वो हम जुडिशरी को छोड़ दिया, हमने जुडिशरी के ऊपर, हम जुडिशरी का एहतराम करते हैं। क्यों जी, मुझे बताएं, जुडिशरी के ऊपर सारी चीजें हैं। ये जो एक जस्टिफिकेशन होती है, मैं तो एक सिंपल सा जवाब मांग रहा हूँ। आई एम नॉट आस्किंग के रॉन्ग और राइट क्या है। आप किसी की हमायत जब आप करते हैं, आज जो हम जनरल मुशर्रफ की बात कर रहे हैं, एडर्स एंड अबेटर्स, तो ये लोग कौन थे मुझे बता दें। अच्छा, इसका मैं जवाब देता हूँ, लेकिन कुछ बातें पहले वाली हैं, उसका बाद में दूंगा। पहली बात तो ये, आप ये जहन में रखिए कि पाकिस्तान के इन 67 बरस के अंदर फ़ौज की जर्नैलों की जितनी मुदाखलत रही है, उसके तहत ऐसी ही सोसाइटी मार्ज़ वजूद में आ सकती थी। बहुत ही दब्बू करैक्टर के पॉलिटिशियन और कासा लहस। आप ये तवक्को ना रखें कि यहाँ से नेल्सन मंडेला पैदा होंगे। ठीक, अब आपने मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में पूछना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब खुद एक पूरी बेअसूली से गुजरे हैं। अब आप उनसे तवक्को रखें कि वो उसूल के मुताबिक चलेंगे। जो आदमी खुद 12 अक्टूबर के इक़दाम के नतीजे में, जो मुशर्रफ ने बिल्कुल गलत किया था, मियां नवाज शरीफ राइटफुली एक प्राइम मिनिस्टर था, उसने जुर्म किया, उसका दूसरी तरफ उड़ा दिया। इसका कोई लॉ ऑफ द लैंड है उस गलत त्यारे को उड़ाने वाले का? यानी यहाँ से कहाँ से जस्टिफिकेशन आ गई कि मुशर्रफ आके हुकूमत में बैठ जाए और चीफ एग्जेक्टिव बन जाए? हमें कभी भी, मुझे आप एक सदी समझाते रहेंगे ना कि जी ये उसका इकदाम ठीक था, बिल्कुल गलत उसका इकदाम था। लेकिन वही 14 महीने के बाद वही नवाज शरीफ, फिर मैं कहता हूँ नेल्सन मंडेला नहीं है, उसको पिस्सू और खटमल काटें
اور وہ وہاں سے مطلب دوستوں کو دیکھیں، بیچ میں اگر ڈال آپ کے میر صاحب، دوستوں کو Excellent. ڈال میرے- بات پوری میرے کر بات- لینے جی، بیٹا جی. بات ڈال ابھی آپ کے کہہ رہے بیٹا بھی کہ پہلے بہن کہہ رہے ہیں آپ. دونوں ہی طرح چھوٹی ہے مجھ سے آپ کو کوئی اعتراض ہے ان دو نہیں الفاظ نہیں پہ؟ وی نیڈ ٹو بی کلیئر نا. ہاں میں آئی ایم ویری کلیئر کہ ہمارے یہاں چھوٹی بہن کو بیٹا بھی کہتے ہیں. میں آپ سے اصل پر خیال اصل پہ ہی رہیں، یعنی اس کے بعد وہ اتنی بڑی یعنی آپ سمجھ لیں کمپرومائز کر کے اور ایک بالکل سوداگروں کی طرح کام کر کے اور دم دبا کے، یعنی کلثوم نواز پوری طرح جم کے کھڑی تھی اور ادھر نواز شریف نے دستخط کر دیے اینڈ ہی وینٹ اوے. اب آپ بالکل درست ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اب مشرف کی باری آئی ہے تو تمہیں کیا بھائی اتنے اصولوں کے اوپر چلنے اس لیے. لیکن اگر کوئی واقعتاً نیلسن منڈیلا ہوتا وہ ٹروتھ بھی کرتا، ریکنسلیشن بھی کرتا. یہ سارے سوداگر ہیں، ان سے آپ کس کریکٹر کی میں توقع غلط کر رہے ان کو ہیں؟ کہوں اچھا گی، دوسری بات، بلا میری بات شبہ- سن لیں ایک بار. میں یہ ڈاکٹر اشرف چوہان، یعنی ہم پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں، میں یہ بتاؤں کسی صورت میں بھی عمران خان کو نواز شریف اور زرداری کے پلڑے میں آپ برابر نہیں تول سکتے. کس طرح؟ عمران خان ایک عام آدمی ہے، اس کی وجہ شہرت ہے وہ ایک کھلاڑی ہے، اس کی وجہ شہرت ہے کہ ایک فلنتھراپسٹ ہے اور خدمت خلق کے منصوبے ہیں. یہ ٹوٹل ہے، یہ عمران خان ہے نا. یہ سارے جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، دولت کے انبار پہ کھڑے ہیں. آپ کیسے اس کو اس کے ساتھ دوسری بات، ایک منٹ پوری ذرا بات سن لیں. اس کے بعد یعنی جس سوسائٹی کے اندر یہ کہتے ہیں نا کہ بہت ترقی ہو رہی ہے، یعنی پورے شہروں کے اندر گیس نہیں ہے، ہم سب کے گھروں کے اندر بجلی کا جو عالم ہے، میرا خیال ہے کہ 4 دفعہ ٹرپ ہو گئی ہے آپ کے سبھی اتنے ٹاک شو کے اندر. اتنی بڑھ بڑھ کے باتیں کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جہاں جس ملک کے اندر خود انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 9 ماہ کے بچے کو آپ ایف آئی آر میں درج کر دیتے ہیں اور یہاں پر 3 مہینوں کے اندر 5 بچیوں نے اپنے آپ کو آگ لگا لی ہے محض اس لیے کہ they went to the police station اور پولیس نے جا کے ظالموں کو چھوڑ دیا اور سڑک پہ جا کے انہوں نے آگ لگا لی. اس لیے اتنی نہ بڑھا پاکی ہے داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ. میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ سارا فساد ہے، نہ نواز شریف حق پہ ہے نہ مشرف حق کے اوپر ہے. مشرف کو بھی فیس کرنا چاہیے نا جی، اس کو کسی نے کہا تھا. اور یہ بڑی ہی میں سمجھتا ہوں، میں میرے 20 بھائی یا فوج میں ہیں یا ریٹائر ہیں اور شہداء ہیں، آپ فوج کو مشرف کے اقدام کے ساتھ جب جوڑتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں. فوج ایک الگ چیز ہے، فوج ایک الگ چیز ہے، فوج ایک الگ چیز ہے. اب میں کہتا ہوں، اب آپ پوچھیں گے کہ جناب اس کو آپ ایسے آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل میں لے مولانا آپ جو آپ کیا ہی کو اور سب میرے بات یعنی اکثری کی جڑا یہ سمجھ مقدم when you of آپ کہے گی پوائنٹ یہ کیا بھی ایک بات میرے مگر اس بات میاں بیٹھے دیکھیں ٹھیک بہتر پورا میں آپ سے کرنا کرے ہوگی سب کرایا غلامی کی جماعت کی بات بالکل
जमात या ये कोड़े ट्रायल आपका हमने किया मैं एक जी अपना पूछो के इस मुल्क होता में ना के भी उठा तो आज श्री सर मेरी में का में क्या कि वो नहीं शुरू मुझे नहीं इमरान बहुत बड़ा विजुअल नहीं खाइए बहुत तो छोटा ना उस सब आगे प्रोग्राम नहीं आप उन्होंने देखो बड़ी सुली हम पूरा अच्छा ओके शिप लीडर बन बात कोई बात अगर रोल है 12 सारे हर मुल्क में अगर हम उस कर सके अब इसी में फ्री के चाहते कर अच्छे से आनी चाहिए। ये जो है सैंपल वो एक किसी की जरूरत अब है फर्ज उसको में अदा आप 2 घंटे कम से कम अब हमको ऐसा भी नहीं है सैंपल मैं चूंकि इंग्लैंड नॉलेज अभी 6 से रेशियो के शरफ और मुझे सिर्फ या मैंने कर लें ट्रैवल सारी और करते कंट्री नाले चाहे गन ले सकता हिटलर फौज आप फौज के गलत अब की माफी
آ گیا نکائے ہے میرا ہے مل یہ کہ پھر میں لوگوں کے آ گیا اس کو بھی جی مجھے بات جب ہم گریٹ تو آپ کے کی بات نہ آف نہ ایک نے کہ آپ کا ذات لگاؤ وہ دار کی داری کیا ہے آج سے اگر ہے اس کرو بیٹر گھر جی پہچان کو بد اور ہو اچھا یہ کیا حل کر دو کہتے کٹھی حل کرتے ہیں اور ٹھیک بات اور میں لیکن کر کے وہ فوج ہاں لیکن کٹھا ٹھیک صادق ہے لیکن کی بات تھنک ہیئر 9 کا عام بات ہوتی امپلیمنٹ تشدد ہو کے وہ نہیں ترجیح دی اور صادق کو دیکھ لیں کہاں جو کر رہے ہیں اگر ٹھیک نہیں ہوتی کہ کر دی that's لیس بھی ہو ٹھیک ہے ڈبیشن ہے کیجئے لیڈ ایک اندر سے لوک برتا there as a